ایک بچہ اپنے والد کی شکایت لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور شکایت کس بات کی کر رہا ہے کہ میرا والد مجھ سے پیسے مانگتا ہے، میرا والد مجھ سے پیسے مانگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے والد کو بلایا اور جیسے ہی وہ والد آنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنے بچے سے اس کا مال مانگتے ہو، اس کی رقم مانگتے ہو، آخر یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ والد بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑی حسرت کے ساتھ اس نے نبی علیہ السلام کو داستان بتائی کہ میں جو رقم مانگتا ہوں میں کہاں کہاں خرچ کرتا ہوں، وہ ساری تفصیل بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شخص موجود تھا، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے حضور یہ شخص آتے ہوئے راستے میں اپنے دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھ رہا تھا اپنے بچے کے بارے میں کہ بچے نے آج شکایت کی ہے، یہ بھی کیسا بیٹا ہے جو اپنے والد کی شکایت کر رہا ہے۔ تو یہ شخص راستے میں کچھ اشعار پڑھ رہا تھا، آپ ان سے کہیں کہ وہ اشعار آپ کو سنائیں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ وہ اشعار سنا دیں، تو وہ کہنے لگے اللہ کے حضور ہر مرتبہ آپ کی ایسی بات ہوتی ہے کہ ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو اشعار ہیں یہ میری زبان پر بھی نہیں آئے، میرے دماغ کے اندر ابھی موجود تھے، ابھی تو یہ زبان پر بھی میں نہیں لایا ہوں یہ اشعار۔ اور پھر اس نے وہ اشعار نبی علیہ السلام کو سنائے اور ان اشعار کے اندر اس نے کہا کہ جب تو بچہ تھا، جب تو بیمار ہوتا تھا تو رات بھر مجھے نیند نہیں آتی تھی، گویا کہ تیری بیماری نہیں ہوتی تھی، وہ بیماری میری ہوتی تھی، اور جب تو کہیں بھوکا ہوتا تو ہم بھوکے رہتے تھے، تجھے ہم کھانا کھلاتے تھے، گویا کہ وہ تجھے بھوک نہیں لگتی، وہ بھوکے ہم ہوا کرتے تھے۔ اس نے وہ تفصیل سے بتا دیے اور آخر میں اس نے کہا کہ آج مجھے شکوہ ہے تجھ سے کہ آج تو نے ایک پڑوسی کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ میں تو تجھ سے یہ چاہتا تھا کہ تو صرف ایک پڑوسی ہونے کا حق ادا کرتا، جس طرح ایک پڑوسی کا حق ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ایک شریف پڑوسی کی طرح میرا حق ادا کرتا، میرا تجھ سے یہ گلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے اس کے بچے کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے اس بچے کے گریبان کو پکڑا اور اس وقت کہا انت مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے۔ آج کل کی جو نسل ہے، آج کل کی جو اولادیں ہیں، آج کل اولڈ ہاؤس ہمارے شہروں کے اندر بھی رائج ہو چکے ہیں، یہ بچے اپنے والدین کو ان اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ آتے ہیں اور ان اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ آنے کے بعد یہ والدین کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی خوشی والد کی خوشی میں ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر والد ناراض ہے تو رب ناراض ہے، اور اگر والد راضی ہے تو رب راضی ہے۔